گورنر رول کے نفاذ کے فوری بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک بہت بڑا رد عمل سامنے آیا، اور ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے مختلف شہروں میں جلسے کیے، میاں شہباز شریف نے بہت شہروں میں جلسے کیے اور بڑی تنقید کی پیپلز پارٹی پر، اور صدر آصف علی زرداری صاحب پر بھی انہوں نے بڑی تنقید کی، اور کئی موقعوں پر انہوں نے کہا کہ ہم مزید جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ اب اعتماد نہیں کریں گے۔ شہباز شریف کو کہہ کے آیا ہوں کہ جاؤ جا کے اسمبلی میں بیٹھو، یہ جعلی عدالتوں کا جعلی فیصلہ ہے، ان کو پاکستان کے عوام تسلیم نہیں کرتے۔ میں بھی منصور ہوں، کہہ دو اغیار سے کیوں ڈراتے ہو، زندہ کی دیوار سے کیوں ڈراتے ہو، زندہ کی دیوار سے، ظلم کی بات کو، جیل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ مارچ 2009۔ مارچ کا آغاز ہوا تو 3 تاریخ کو لاہور میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر دہشت گردانہ حملہ کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان 2011 کے ورلڈ کپ کی میزبانی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مارچ کے ہی پہلے ہفتے میں لانگ مارچ کا اعلان حکومت کے لیے پریشانیوں کا باعث بن جاتا ہے، اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لانگ مارچ اور دھرنے میں ہم سب نے شریک ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم عدلیہ کو بحال کریں گے، لیکن 1 سال گزرنے کے بعد نہ صرف عدلیہ انہوں نے بحال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اور اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور جب پھر لانگ مارچ شروع ہوا تو اس وقت بھی ان کا بڑا تکبر تھا، بڑا دماغ خراب تھا، اور ان کا خیال تھا کہ جی بڑا کچھ پرواہ نہیں، 16 مارچ کو لانگ مارچ دیکھی جائے گی۔ جب بار بار ملاقاتوں میں، بار بار کے وعدوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے انہیں بحال نہیں کیا گیا، تو پھر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ لانگ مارچ شروع کیا جائے گا۔ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ لانگ مارچ شروع ہوا لاہور سے، اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف جب یہاں سے روانہ ہوئے، کیونکہ ان دنوں میں گورنر رول بھی تھا اور مسلم لیگ نون کی حکومت بھی آ نہیں تھی، میاں نواز شریف کو اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ 15 مارچ کی دوپہر کو مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اپنی ماڈل ٹاؤن رہائش گاہ سے اسلام آباد کی جانب ایک قافلے کے ساتھ نکلتے ہیں، اور یہ قافلہ بتدریج عوامی سیلاب کی شکل اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا 2 ٹیلی فون کال آئیں گے، ایک ہوگا ایریا کوڈ 051 جو پنڈی اسلام آباد کا ہے، جس میں کنٹونمنٹ بھی جی ایچ کیو بھی شامل ہے، اور ایک ایریا کوڈ 001 202 سے ٹیلی فون کال آئے گا، وہ واشنگٹن امریکہ سے۔ میں کہا 2 فون کال کے بعد سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ معاملات شروع ہوئے تو جو لانگ مارچ کا قافلہ ہے وہ بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، اور جب لاہور کراس کر گیا راوی تو پھر خوف کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئیں اسلام آباد میں۔ ماڈل ٹاؤن سے جب وہ نکلے تو نظر بندی کو توڑتے ہوئے تو ان کے پیچھے ایک ظاہر ہے کہ عوام کا ایک سمندر امٹ پڑا، اور یہ قافلہ ابھی لاہور سے روانہ ہی ہوا تھا کہ ظاہر ہے پھر اس میں بہت سے فیصلے اسلام آباد میں ہوئے، اور وزیر اعظم کی جانب سے بھی یہ پیغام سامنے آیا، اور پھر اعتزاز احسن کو بھی بتایا گیا کہ وہ انتظار کریں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی تقریر کا۔ وہ جو بڑے تکبر میں تھے اور جو بڑے غرور تھے، وہ
آہستہ آہستہ بیٹھنے شروع ہو گئے اور 12 بجے سے پہلے ایک ٹیلی فون کال گئی آرمی چیف کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, آپ کے مطالبات مان لیے جائیں گے, اور لانگ مارچ وہاں ہی رک گئی. غالباً گجرانوالے میں انہوں نے قیام کیا, انہوں رک گئے, وہ نہ ہلے. اتنی دیر میں تقریر کی تیاری شروع ہو گئی اور پاکستان کی تاریخ میں پھر فوج نے ایک ریفری کا رول ادا کیا. سیاستدانوں نے ماضی کی غلطیاں دہرائی ہیں اور وہ تکرار و تصادم ختم کیا گیا. چیف جسٹس بحال ہوئے. اسی رات یہ فیصلہ ہوا اور یہ بڑا ایک تاریخی فیصلہ تھا کہ حکومت نے معزول چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو اپنے عہدے پر بحال کر دی. عوامی بیداری کی اس بے مثل سحر میں بالآخر وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ججز کی بحالی کا اعلان کر دیتے ہیں. میں صدر پاکستان اور اپنے وعدے کے مطابق جناب افتخار محمد چودھری صاحب سمیت تمام معزول جج صاحبان کی ان کے عہدوں پر بحالی کا اعلان کرتا ہوں. پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے. وکلاء ملک بھر کے مبارکباد کے مستحق ہیں. سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے شہباز شریف کی نااہلیت کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے انہیں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بحال کر دیا ہے. 16 مارچ کی آزاد عدلیہ 31 مارچ کو میاں برادران کی نااہلیت کے خلاف سٹے آرڈر دیتے ہوئے شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ کو 24 فروری کی پوزیشن پر بحال کر دیتی ہے. اس قدر پریشر بڑھا کہ بعد میں جا کے پھر ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ فیصلہ واپس لینا پڑا اور مسلم لیگ نون کی جو حکومت تھی وہ دوبارہ قائم ہو گئی پنجاب کے اندر.